اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حضرات محترم، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اور اس کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ امت کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے یا یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ لیکن جو تیسری بات اصل ہے اس کی طرف ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو توجہ کر رہے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آج کی مجلس میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ ان تینوں معاملوں میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پہلی بات، کیا رسول اللہ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے؟ دوسری بات، انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو کسی لالچ کی وجہ سے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور کچھ لوگ سزا کے خوف سے کام کرتے ہیں، اگر نہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ربیع الاول کے اندر ہم چاروں طرف ایک غلغلہ دیکھتے ہیں، ہر شخص دعوے دار ہے کہ میں رسول اللہ کا محب ہوں، میں عشق رسول رکھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق، کیونکہ نعرے تک لگاتے ہیں کہ محبت رسول میں یا عزت رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن کیا ہماری زبان سے یہ جو باتیں نکلتی ہیں یہ سچ بھی ہے؟ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ تو پہلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہی، کیا رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسرا رستہ بھی ہے کہ جس رستے پہ ہم چلے تو ہماری نجات ہو جائے، ہمیں دنیا یا آخرت میں عزت مل جائے، یا ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے؟ کیا ایسا کوئی ہے؟ یہ سوال میں اور آپ قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے شروع ہو جائیں اور آیت نمبر 25 تک پڑھیں۔ میں پھر عرض کروں تاکہ آپ اپنے گھروں میں جا کے قرآن کو کھول کے ضرور دیکھیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کوئی جذباتی بات تو نہیں ہے۔ اگر واقعتاً اللہ کا حکم ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر لازم ہے اطیعوا اللہ والرسول، جس اللہ کو رب مانا ہے، جس نبی کو اپنا رسول تسلیم کیا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ جو وہ کہتے ہیں وہ مانو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب تم بات کو سن لو تو پھر روگردانی نہ کرنا، یہ بھی نہ سوچنا کہ میں سوچوں گا، میں تحقیق کروں گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً ہے حکم۔ ایک ہوتا ہے انسان جھوٹ بول کے کہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نہیں ہے، یا یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ویسا نہیں ہے۔ یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو کہہ رہا ہے یہ اللہ یا اس کے رسول کا حکم ہے بھی یا نہیں۔ لیکن جب تصدیق ہو جائے تو دوسرا رستہ کوئی نہیں۔ اگلی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ جن لوگوں نے یہ کہا سمعنا، اپنے نبیوں کو یہ کہا سن لیا ہے جی آپ کی بات، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ کیوں؟ جس نے سن کے بات کو ماننا نہیں اس نے سنا ہی نہیں، جس نے اطاعت نہیں کی۔ اللہ سورۃ احزاب کے اندر یہ بات فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تم میں سے کوئی مرد ہے یا عورت وہ ایماندار کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، پھر یاد رکھیں ہم میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سوچیں گے۔ اور اگر یہ سوچ بنا لی اللہ اور اس کے رسول کی بات میں بھی ہم سوچیں گے، یا آج کے تقاضوں کے مطابق یہ بات نہیں، یا میری سوچ کے موافقت نہیں، تو پھر یاد رکھیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کا گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر انسان بات کو سنتا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، اللہ مالک یہ فرماتے ہیں، اور ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں جی قرآن جو کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قابل غور ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ قابل غور ہے تو قرآن بھی قابل غور ہے، کیونکہ قرآن کو بتانے والے بھی رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے رسول اللہ کا فرمان بھی اسی ذرائع سے پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اللہ نے کن پہ نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ پہ۔ اور محمد الرسول اللہ نے کن کو پڑھ کے سنایا؟ سیرت ابن اسحاق، جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں اس کی کتاب المغازی میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ شخصیت ہیں جو پہلے 40 لوگوں میں مسلمان تھے، اور یہ 40 لوگ سب سے صحابہ میں افضل ہیں، جن لوگوں نے انتہائی سختی، انتہائی کڑے حالات میں اسلام کو قبول کیا تھا، بہت سی مصیبتیں اٹھائی تھی، اس اعتبار سے یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت کے سامنے اسے پیش فرماتے، پھر عورتوں کی جماعت کے سامنے وہ پڑھ کے سناتے ہیں، پھر بتلاتے کہ اسے کہاں لکھنا ہے، کس سورت کی کس آیت سے پہلے اور کس سورت کی کس آیت کے بعد لکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ اگر وہ رہنمائی جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی اور آپ نے صحابہ اور انہوں نے بعد میں تعلیم دی اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تو، اور وہ ان سے اسی طرح نسلاً بائی نسلاً قرآن ہم تک پہنچا، تو رسول اللہ کا فرمان بھی تو ایسے ہی پہنچا ہے، اس کا انکار کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فلاں مسئلہ ایسے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو کہا یہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے بی بی قرآن میں ہے، یعنی آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنائی تو کہنے لگی یہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی قرآن میں بھی ہے، آپ سورۃ حشر کی تلاوت کریں، اس میں لکھا ہوا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی اللہ کا مقصود ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ نہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں نہ اللہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دین پہنچا تو رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پہ وحی کی اور ہمیں حکم دیا۔ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 2، پہلی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ آپ قرآن اٹھائیں، 26واں پارہ ہے، سورت نبی کریم کے نام پہ ہے، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کی زندگی میں جتنے بھی عمل ہو جائیں سب برباد ہیں۔ کن کے اعمال قابل قبول ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اگر یہ باتیں مان لو گے، اس پہ ایمان لے آؤ گے، اللہ تمہاری گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، سارے معاملات سیدھے کر دے گا۔ کس سے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے، سن کے اگنور کریں گے۔ یہی آیت نمبر 22 سورت انفال، اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہی انسان جسے میں نے سب سے خوبصورت بنایا، جسے سب مخلوقات میں فوقیت دی، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگنور کرے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا، بہانے بازی کرے گا،
پھر اللہ کہتا ہے یہ انسان نہیں، ان شر الدواب، میں نے جتنے جانور بنائے ہیں ان میں سب سے بدترین یہ ہے۔ کیوں؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، صم البکم الذین لا یعقلون، یہ گونگا اور بہرا ہے، عقل نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بھی انسان یا کوئی قوم رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتی ہے نا، آپ کے طریقے کو، تو اللہ اس کی جگہ ایک برا کام، بدعت اور فسق، کوئی گناہ کا کام ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہمارے اعمال کے اندر رکاوٹ تب ہو سکتی ہے برائیوں سے اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت اور آپ کی سنت پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان ہٹ درم بن جاتا ہے نا، پھر وہ سنی انسنی ہر بات کو اسی طرح کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر میں ان کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھتا نا، لَأَسْمَعَهُمْ، انہیں ضرور سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اگر میں سناؤں گا بھی تو یہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں میں اور آپ ہم سب اس زوم میں ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ اگر واقعتاً اہل ایمان ہے تو پھر اللہ کا حکم سن لیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں تمہیں حکم دیں، بلائیں، فوراً اسے قبول کر لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تردد کرو گے، انکار نہیں تردد کرو گے، یعنی بعد میں کر لیں گے، سوچیں گے، ابھی وقت نہیں آیا، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی باتیں سمجھ آئیں گی، نہیں سمجھ آئے گی تو دین کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا آج امت کے اکثر لوگ اسی فتنے میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم سب نے ایک گرہ باندھ لی ہے کہ یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا فرقہ ہے، یہ غلط کہیں یا صحیح ہم نے یہی ماننا ہے، حالانکہ یہ معیار دین نہیں ہے۔ دین کا معیار یہ ہے، آپ، میں بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، آپ میری بات کا 1000 مرتبہ انکار کر دیں، آپ پہ کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر ایک دفعہ رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیں تو کفر لازم آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ یاد رکھنا میرے پاس ہی تم نے جمع ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو خاص ظالموں پہ نہیں، سب کے سب اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم کسی کو غلط کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو یہ کہیں ہمیں کیا جی، جو کرتا ہے کرے، وہ برے گا۔ جب ہم غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں گے، صحیح کی اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم کے نواسے تھے۔ جب نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہے، حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی، سیدنا حسین چھوٹے تھے، سیدنا حسن بڑے تھے۔ ڈائریکٹ رسول اللہ سے کچھ احادیث سیدنا حسن سے مروی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک امت کے اچھے لوگ برے لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے، یعنی انہیں اس بات پہ ڈانٹتے رہیں گے۔
کہا جب لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے نا تو پھر میری امت سے خیر ختم ہو جائے گی۔ آج تو ہم اپنی اولاد کو 2 4 5 دفعہ کہیں تو کہنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ جی ہمارا فرض ہے ہم کہتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ وہ آگے اس کی قسمت ہے، لیکن کم از کم ہم اس خیر کے کام کو تو نہ چھوڑیں کہ ہم خیر سے ہی نکل جائیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کی وہ ان آیات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ ہم اس سے ایک سرمو بھی اس ادھر یا ادھر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورۃ نور کی آیت نمبر، سورۃ نور یہ 18ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 54، اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی آپ اپنی امت کے لوگوں کو یا دنیا جہان کے لوگوں کو یہ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے یا رسول اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی، منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، رسول اللہ پہ جو بوجھ تھا وہ تو انہوں نے اتار دیا ہمیں بتا کے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، جو تم یہ گناہ کر رہے ہو رسول اللہ کی نافرمانی کر کے، یہ تمہارے اوپر لدا رہے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر نہیں مانو گے تو رسول کا پہنچانا صرف ہے، انہوں نے آپ تک پہنچا دیا، منوانا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یعنی جن کے متعلق آپ کے دل میں ہوتا کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تو جب انہیں دعوت دی جاتی وہ نہیں مانتے تھے نا، تو آپ بڑے ڈسہارٹ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے میرے پاک پیغمبر آپ دروغے نہیں ہیں، آپ نے صرف پہنچانا ہے، باقی معاملہ میرا ہے، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیوں نہیں مانا۔ العیاذ باللہ، اللہ کی جواب دہی میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ نحل آیت نمبر 44، قرآن کریم اس بات کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے اتارا آپ کی طرف اس ذکر کو یعنی قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں اسے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کی طرف نازل ہوا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اب لوگوں پہ یہ ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم جو چاہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی مکرم کیوں اطاعت ضروری ہے، کیوں ہم پہ لازم ہے؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے مگر میں نے اس بات سے تمہیں منع کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہماری آخری منزل جنت ہے یا جہنم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس کی طرف کی؟ وہ جنت کی طرف کی ہے، کہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر سکتی ہے مگر اس کو ہمیں بتا دیا، اور کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے منع کر دیا۔ تو جب وہ اتنے خیر خواہ ہیں،
اتنے رحم دل ہیں ہمارے معاملے میں، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں؟ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں، کیونکہ کوئی بھی انسان لالچ کے بغیر کام نہیں کرتا، وہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا ثمرہ کیا ملے گا، میں اگر یہ محنت کرتا ہوں، میں اگر یہ کوشش کرتا ہوں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کا ایک ہی رستہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، اپنے نبی کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کو مانو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، فَاتَّبِعُونِي۔ اگر یہ کر لوگے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے لازمی محبت کرے گا۔ اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں، دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، انسان تین وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، یا اس کا دوست خوبصورت ہے اس لیے اس سے محبت کرتا ہے، یا اس کا دوست منصب پہ فائز ہے اس لیے محبت کرتا ہے، یا اس کا دوست طاقتور ہے اس لیے محبت کرتا ہے۔ لیکن کسی دوست میں تینوں چیزیں نہیں ہوتی، وہ خوبصورت بھی ہو، منصب دار بھی ہو، طاقتور بھی ہو، یہ تینوں کسی میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ساری کائنات کو خوبصورتیاں بانٹی ہوئی ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یحب الجمال۔ دوسری بات، ہم منصب کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی منصب ہیں یہ ناپائیدار ہیں، دنیا میں ہمیشہ کوئی حکمران نہیں رہا، دنیا میں کوئی بھی کسی منصب پہ ہمیشہ نہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں یا نکال دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ وہ منصب دار ہے جو پہلے بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے، ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، وہ سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس سے بڑا منصب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر طاقتور ہے تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنے ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا، بھولو پہلوان، رستم زمان تھا، پوری دنیا میں اول نمبر پہ طاقتور، لیکن جس دن وہ اس دنیا سے گیا تو اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا، اس کا صرف ہڈیوں کا پنجر تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ طاقت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں، یہ قوت، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جو پہلے بھی طاقتور تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے انسان مل جاؤ، جن بھی اپنے ساتھ ملا لو، دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان کی طرح بن جاؤ، اور سارے ایک میدان میں جمع ہو کے اللہ کو نقصان دینا چاہو تو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اللہ چاہے تو تمہارا بگاڑ سکتا ہے، اس کے ایک حکم، ایک صرف زبان سے یہ نکلا ہوا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، یہ سارے سمندر ابل کے یہ زمینوں پہ آ جائیں، یہ آسمان کی چھت اوپر گر جائے، یہ زمین ساری پھٹ جائے، کوئی نہیں روک سکتا اگر اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اگر خوبصورت بھی سب سے اللہ ہے، سب سے بڑا منصب دار بھی وہ ہے اور سب سے طاقتور بھی وہ ہے، تو پھر یقینی بات ہے ہمیں ایسے
مالک و خالق کی محبت درکار ہے، ہمیں اس کی محبت ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنی محبت مشروط کی ہے، فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، ان کے حکموں کو مانو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور دوسرا، انسان زندگی میں بہت سی خطاؤں کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے جی؟ رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے اللہ محبت کرے، گناہوں کی معافی مل جائے، اور انسان کو کیا چاہیے؟ تو یہ دو انعام ہیں جو اللہ نے اس آیت میں فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 3 کام تم کرو۔ پہلا کام، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا حق زکوٰۃ دو۔ وأطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ رحم فرما دے۔ دیکھیں، اللہ کا غضب یہ انسان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اللہ کسی پر رحم کر دے تو اس سے بڑا تمغہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے، لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز اللہ کا رحم ہے جس پہ وہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف وہ جائے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ تو ایک شخص نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، مجھ پہ بھی اللہ رحم کرے گا تو جنت میں جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کا رحم بہت بڑا منصب، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے۔ اگر کسی کو عطا ہو جائے اللہ ہمارے مقدر میں لکھتے۔ اسی طرح سورۃ احزاب آیت نمبر 71 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا۔ لوگوں، ہم کامیابی کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ ان دنوں ذرا شہر میں پھر کے دیکھیں، چیمبر آف کامرس کے الیکشن ہو رہے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہر شخص یہ بات کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اصل کامیابی کے متمنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جاؤ۔ یہ تو سال 2 سال کے لیے ایک منصب ہے جو ملے گا، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا، لیکن جس کامیابی کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمیشہ کی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اور یہ کامیابی کیا ہے؟ کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ وہاں صرف کامیاب ہے، اور یہاں اللہ کہتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، اتنی عظیم کامیابی ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، آج جو ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے نا، لو جی رسول اللہ کی بعثت پہ یا رسول اللہ کی پیدائش پہ یہ بھی آپ ہم سے جو کوئی دلیل مانگتے ہیں؟ عشق اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تو میں پہلے بھی رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اور پیار کا معیار کی ہے رسول اللہ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری۔
اپنی من مرضی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے نہیں تھے؟ آپ کے پاس اونٹ نہیں تھے؟ کیا آپ جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ آپ کے صحابہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا جو طرز عمل آج ہم نے اختیار کیا ہوا ہے رسول اللہ کی سنت کے کسی بھی حصے میں ہمیں ملتا ہے؟ مجھے بتائیں، اپنی موٹر سائیکل پہ لائٹ لگانے سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ گھوڑے بھگانے سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہم اسلام کے کلمے اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے نکلے؟ کئی دن شہروں کی سڑکوں کو بند کر کے اسلام کو کیا فائدہ ملے گا؟ صحابہ کی عزت اور عظمت یہ تھی کہ ہر آنے والے دن کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے۔ ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کے معاملات دیکھتے ہوئے، ان کی امانت داری، ان کی دیانت کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ کبھی خدا کا خوف نہیں آیا کہ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے جا کے؟ اللہ رب العزت سورۃ نور کے اندر اس کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمانداروں کی بات تو ایک ہی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب بھی اللہ اور اس کے رسول ان کے متعلق کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سن لیا، ہم بات کو مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے بات کو سنا اور اسی وقت کہا سن لیا ہے، اب ہمارے لیے دوسرا کوئی رستہ نہیں، ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے، کیا اس پہ بھی ہم آپ کو دلیل دیں؟ جو حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی عرض کی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بات تمہیں جنت تک پہنچا سکتی ہے میں نے اس کا رستہ دے دیا، جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے میں نے اس کا بھی تمہیں بتا دیا، تو اس سے آگے کون سی بات رہ جاتی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ جی کہتی ہیں ضروری ہے رسول اللہ نے حکم دیا ہو تبھی ہم کریں گے۔ تو سورۃ حجرات پڑھ لیں، اللہ رب العزت اس کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ جی فلاں ملک میں اتنے لوگ نکل آئے، فلاں ملک میں اتنے لوگ نکل آئے، تو پھر وہ بات بھی سن لیں۔ اگر زیادہ ہونا ہی حق کی علامت ہے تو پورا قرآن کنگھال لیجئے، اللہ اکثرہم کافرون، اکثرہم مشرکون، اکثرہم لا یعقلون، یہ کہتا ہے اللہ اکثر کے متعلق۔ قلیلا ما تؤمنون، اللہ کہتے ہیں بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو زیادہ ہیں جی وہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کے اندر 80 مرتبہ سے زیادہ حکم یہی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی یہی اس طرح کے کلمات آتے ہیں۔ صرف ایک مقام ہے جہاں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی، اور جو تم میں اولی الامر ہیں۔ اولی الامر دو ہیں، اسلامی حکومت میں جو ہمارے حاکم، اسلامی حکومت میں ہمارے حاکم، اور یا ہمارے علماء دین۔ پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اپنے علماء کے ساتھ یا اپنے حکمرانوں کے ساتھ اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، تم کہو کہ یہ بات اس طرح نہیں، وہ کہیں اس طرح ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو کہ ان کا حکم کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، پھر اپنے فرقوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ذالک خیر، یہ سب سے بہتر بات ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہترین تعویل یہی ہے کہ جب تمہیں آپس میں اختلاف ہو تو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آنا۔ میرے بھائی عمومی طور پہ بھائی بات کرتے ہیں جی یہ جو آپس میں تنازع ہے ان کا حل کیوں نہیں نکلتا؟ اس کا حل ضد کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کتنے ہی مقام ہیں ایسے جہاں یہ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں استفتاح الصلاۃ کی دعا، جہاں ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ کوئی بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم تہجد کی نماز کی استفتاح الصلاۃ کی دعا میں یہ پڑھتے اللہ اکبر، پھر کہتے اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بعذنی فإنک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ ہر غیب و حاضر کو تو جاننے والا ہے، فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا بھی تو ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ تو قیامت کے درمیان اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جو ان میں اختلاف کرتے ہیں، اس لیے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی، اے اللہ تم میری رہنمائی کر جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں حق اور اپنے حکم کے ساتھ، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے التجا کرنی چاہیے جہاں ہم مختلف ہیں، جہاں ہر شخص آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، ایک شخص ایک بات کا حکم دیتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، دونوں سچے نہیں ہیں، ایک جھوٹ بول رہا ہے، تو وہاں اللہ سے التجا کیجئے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمیں سیدھی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری رہنمائی ضرور کر دے گا، پھر ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ ہم پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، ہمیں قرآن کی آیتیں آتی ہیں یا نہیں آتی، ہم نے احادیث کی کتابوں کو کنگالا ہوا ہے یا نہیں، جب اللہ سے رہنمائی مانگیں گے تو اللہ رہنما کر دے گا۔ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ہے، آپ نے فرمایا جب کنفیوز ہو جاؤ، پتہ نہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ اکبر، اس وقت اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنا،
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ سچی بات ہے، اے اللہ پھر اس کی اتباع کی توفیق دینا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ غلط بات، جھوٹ مجھے اس طرح دکھا جائے، پتہ چل جائے یہ غلط ہے، اس سے بچنے کی توفیق دینا۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط نہ کر دینا، مجھے پتہ ہی نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج امت کے بہت سے افراد اس فتنے میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے یہ کرو۔ ایسے حالات میں نہ میری مانے نہ کسی اور کی، اپنے رب سے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا وتهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت اس کے متعلق قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے وہ انعامات ہیں اور رسول اللہ کی نافرمانی کا یہ نقصان ہے۔ اللہ ان دونوں باتوں کو سمجھنے اور آپ کی اطاعت کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔